السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ آج بات کرتے ہیں سفر کی۔ یہ سفر اردو کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ انگریزی زبان کا سفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی ایک سفر ہے، تو واقعی ایک سفر ہے۔ اور اس سفر کو میں تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ میں بہت بڑا سفر کا حصہ جو ہے وہ طے کر چکا ہوں۔ خیر، اس میں تو یہ پتہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہے اور کب یہ کس جگہ پہ ختم ہو جانا ہے یا کس طرح سے ختم ہو جانا ہے، کیونکہ موت کا جو تعلق ہے نا، جہاں تک میں سمجھا ہوں، جہاں تک میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں گھومتے پھرتے، اس کا تعلق نہ تو بیماری سے ہے، نہ عمر سے ہے، نہ ہی کوئی اور خاص وجہ ہے، غریبی یا امیری سے کوئی تعلق ہے اس کا کہ امیر زندہ رہے گا اور غریب مر جائے گا۔ نہیں، یہ پچھلے دنوں کرونا جو تھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر امیر لوگ مر گئے، حالانکہ ان کے پاس وسائل بھی تھے اور بچنے کے ذریعے بھی تھے اور حفاظت کے ذریعے بھی تھے، اور جو غریب بیچارے کچرے پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے وہ نہیں مرے، وہ بچ گئے۔ تو بس یہ بھی ایک سفر کی ایک داستان ہے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہونا ہے اور کہاں ختم ہونا ہے۔ جیسے کہ میں اب پیدا تو سیالکوٹ میں ہوا، یہ 1958 کی بات ہے، 58۔ اور اس کے بعد کوئی 2 سال کے بعد ہم لاہور گئے اور لاہور سے ہم پھر چلے گئے حیدرآباد سندھ۔ اب وہ جو قسمت کی بات ہوتی ہے نا، جو کہتے ہیں جی میری تقدیر میری قسمت، میرا خیال ہے یہاں تک تو مجھے اپنی قسمت یا تقدیر بنانے کا کوئی نہ تو ادراک تھا، نہ ہی میری کوئی طاقت تھی کہ میں اپنی قسمت بناتا، کہ میں حیدرآباد نہ جاتا، میں کہیں کراچی چلا جاتا یا سیالکوٹ میں ہی رہتا۔ تو یہ جو تقدیر کا حصہ ہے، یہ خیر تقدیر کے بہت سے حصے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، قسمت کے بہت سے حصے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور اچانک وہ جیسے ٹرین کا سفر ہوتا ہے نا، تو میں جا رہا ہوں اس ٹرین کے سفر کی طرف کہ جب ہم حیدرآباد میں جا بسے اور وہاں پر ایک کلچر علیحدہ تھا، سیالکوٹ سے مختلف ایک کلچر تھا، تو وہ ایک قسمت ایک تقدیر وہاں سے شروع ہو گئی، اور وہاں پہ جو میل ملاپ اور لوگوں سے جو تعلق تھے وہ بالکل مختلف نوعیت کے تھے۔ وہاں پہ اردو بولنے ہم لگ پڑے۔ اب تو میری اردو بہت خراب ہو چکی ہے، کیونکہ پنجاب میں ایک عرصے سے میں یہاں مقیم ہوں، تو اس زمانے میں پنجابی نہیں آتی تھی، اب اردو ٹھیک ڈھنگ سے نہیں بولنی آتی، بار گزارا کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے تو چلیں اردو استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ سب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو وہ ٹرین کا جو سفر ہے مجھے بچپن میں یاد ہے کہ بڑا وہ ایک رومانٹک سا سفر ہوتا تھا، اور خاص طور پہ میں چونکہ ایک پیدائشی طور پہ ہی ایک تھوڑا سا وکیل ٹائپ آدمی تھا، یعنی کہ بات چیت کرنی اور کسی بھی موضوع پہ اس کی حمایت میں یا مخالفت میں بات کر سکتا تھا بچپن میں۔ اور میرا ایک کزن تھے جو اللہ بخشے وہ فوت ہو چکے ہیں، مجھ سے کوئی 2-3 سال چھوٹے تھے، میرے بھائی تھے، تو ان کے ساتھ بڑا بڑا مقابلہ ہوتا تھا، اور ان کی والدہ اکثر کہتی تھی کہ تم دونوں جو ہے یہاں تو وکیل بنو گے، یہاں پھر کوئی سیاست دان یا کوئی سائنسدان یا پتہ نہیں کیا بنو گے، کچھ نہ کچھ تمہارے اندر ہے۔ لیکن چلیں پھر جو بنے تو بات بنے، وہ بات کی باتیں وہ آپ سے کسی اور دن موضوع کریں گے۔ آج بات ہو رہی ہے سفر کی، زندگی کے سفر کی۔ اس کو میں مثال دینے لگوں ایسے ہی جیسے کہ ٹرین کا جو سفر ہے وہ بالکل زندگی کے سفر سے ملتا جلتا ہے۔ اور یہ ٹرین کا سفر ہم کرتے تھے، کراچی سے یہ ٹرین شروع ہوتی تھی، چلتی تھی، اور وہ حیدرآباد رکتی ہے، اس کے بعد پھر پورا وہ سفر کرتی کرتی وہ پنجاب سے گزرتی، لاہور سے وزیر آباد کے راستے پھر وہ پشاور کی طرف چلی جاتی تھی، پنڈی اور پشاور کی طرف۔ اور ہم نے چونکہ آنا ہوتا تھا سیالکوٹ، تو ہم وہاں پر اتر کے پھر ایک لوکل ٹرین پکڑتے تھے، اور وہاں سے پھر ہم سیالکوٹ کے لیے آتے تھے رہنے کے لیے، جب ہم دادی اور نانی کے گھر رہنے کے لیے آتے تھے۔ ہم بھی بچے تھے، آپ کہہ رہے ہوں گے شاید آپ ایسے ہی ہیں شروع سے، شروع میں بچہ ہی تھا، تو وہ ہم لوگ پھر وہاں سے وہ بڑا رومانٹک وہ ایک اس کی داستانیں بھی کبھی شیئر کرتے جائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو یہ سفر جو تھا یہ بڑا ہی مزیدار ہوتا تھا، اور اب آ کر پتہ چلا کہ یہ تو ویسے ہی سفر ہے جیسے ہماری زندگی کا سفر ہے، جس میں ہم کسی ایک اسٹیشن سے چڑھتے ہیں اور پھر وہاں پر ہم سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی چھوٹے راستے کے ہوتے ہیں، کوئی دور تک کہیں جانا ہوتا ہے کہیں انہیں، اور وہاں پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہاں پہ
اس زمانے میں تو خیر موبائلس کے نمبر نہیں تھے جو ایکسچینج ہوتے، لیکن پھر بھی لوگ آپس میں یہ ایکسچینج کر لیتے کہ بھائی کہاں رہتے ہو، کیا ایڈریس ہے، اب ایڈریس ہمیں دے دیں، ہم آپ کو خط لکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح کے بھی سلسلے دوستیاں بن جاتی تھیں۔ تو وہ سمجھے کہ وہ 20 یا 24 گھنٹے یا 26 گھنٹے کا ایک سفر ہوتا تھا ٹوٹل۔ تو وہ گاڑی بھی اتنی تیز نہیں چلتی تھی اس زمانے میں، وہ تھوڑا سا جیسے ویسے بھی وقت کی رفتار جو تھی اس زمانے میں مجھے تو لگتا کچھ سلو تھی، یا پتہ نہیں، یا ہمارے کام کم تھے، ہمارے پاس ویلے تھے ہم لوگ تو، یا ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی کہ ہم صبح جلدی اٹھتے تھے اور رات کو جلدی سوتے تھے، اس لیے دن کا ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتا تھا وقت، اس لیے وہ دن بڑا لگتا تھا۔ اب چونکہ لوگ لیٹ اٹھتے ہیں اور رات تو خیر ان کی گھر میں ہی ہوتی ہے تو وہ رات کو لیٹ سوتے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس ٹائم کو اس طرح سے یوز نہیں کر پاتے، اور باہر کی دنیا سے وہ کٹے رہتے ہیں۔ حالانکہ موبائل پر تو وہ جڑے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سورج کی روشنی اور تازہ ہوا اور رات اندھیرا اور چاند ستارے اور کھلی فضا اس سب سے وہ دور ہوتے ہیں۔ تو زندگی کا جو سفر ہے یہ جڑا ہوا ہے ہماری تقدیر اور ہمارے جو مقدرز ہیں، مقدرز مقدر کا سکندر، تو یہ اس سے بہت جڑا ہوا ہے یہ سفر جو ہمارا ہے۔ اس سفر میں وہی ٹرین کے اوپر میں پھر جا رہا ہوں کہ ٹرین کے سفر میں وہ ہماری دوستیاں، دشمنیاں، لڑائیاں، جھگڑے، اور سیٹ کے اوپر جھگڑا کہ یہ میرا یہ تیرا، اسی طرح ہی زندگی کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں پہ آپ کا قبضہ ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کہتے ہیں جی یہ میرا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ فلانا ہے، اور اس طرح ہی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ وہ رشتہ دار آ جاتے ہیں، دوست احباب آ جاتے ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، بھائی بہن جو بھی ہیں، ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، تو یہ سب وہ اسی طرح ہی وہ ایک چلتا جاتا ہے، اور پھر ہم کسی ایک شہر میں رہتے ہیں، پھر کبھی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، کبھی ایک ہی شہر میں، ایک ہی گاؤں میں ہی ہماری پوری سفر گزر جاتا ہے۔ تو یہ اسٹیشن جو ہے نا وہ ہمارا جو آخری اسٹیشن ہے وہ پتہ نہیں کس موڑ پر اور کہاں آ جانا ہے، کس شہر میں آ جانا ہے، اور کیسے وہ ہمیں اترنا پڑنا ہے وہاں پر کہ جلدی آ جاتا ہے کبھی اسٹیشن، کبھی دیر سے آتا ہے، اور کبھی جو ہمارے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ راستے میں ہم سے پہلے اتر جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں ہوتا ہے، کوئی 7 سال کا فوت ہو جاتا ہے، کوئی 17 کا، کوئی 27 کا، کوئی 37 کا، کوئی 47 کا، کوئی اوپر کوئی نیچے، جاتے 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 آخر کار ایک کئی لوگ بڑی زندگی بھی، جو ہمارے پہلے ساتھی ہیں جو ہمارے جنریشن کے لوگ ہیں انہوں نے تو بہت بڑی زندگی جی ہے، اور ہم سے پہلے پہلے جو تھے ہمارے عزیز و اقارب انہوں نے بڑی بڑی لمبی اننگ کھیلی ہے، جس میں میرے کچھ عزیز ایسے تھے جنہوں نے 96 سال 98 سال تک عمر پائی۔ ابھی ریسنٹ بھی ایک دو عزیز ایسے رخصت ہوئے دنیا سے، تو بڑی بات ہے کہ وہ 1930 اور 1928 کے لوگ جو ہیں اب تک گزارا کر گئے تھے اور اب تک وہ زندہ سے، بلکہ پچھلے دنوں ایک سیاستدان بھی تھے، وہ 1910 کی پیدائش تھی ان کی، تو جو آ کے اب 2024 میں وہ اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو بس میرے کہنے کا، اتنی تمہید باندھنے کا صرف طریقہ اور وجہ یہی ہے کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہر دم یہ خیال رکھیں کہ آپ ایک سفر میں ہیں، اور اس سفر میں آخری اسٹیشن کا کوئی پتہ نہیں۔ ٹرین میں تو پھر پتہ ہوتا ہے نا، ہم نے لاہور اترنا ہے یا ہم نے پشاور اترنا ہے یا ہم نے سیالکوٹ اترنا ہے، چلیں اس میں تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے، تو لیکن یہ زندگی کے سفر میں آپ کو اپنے آخری اسٹیشن، آپ آخری پڑاؤ کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے اس زندگی کو بھرپور طریقے سے جئیں۔ یہ چند سالوں کی ہے، جیسے کہ میں 67 سال کا ہو چکا ہوں، اور اس سے آگے نکل گیا ہوں، 2 3 مہینے اور آگے نکل گئے ہیں، تو میں کسی وقت بھی اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، اور یہ میری بات چیت آپ سے جو ہو رہی ہے شاید یہ یادگار بن جائے اور یہ میڈیا میں پڑی رہے، اور کبھی آپ 2 4 سال بعد بھی دیکھیں تو وہ بابا جی ایک آتے تھے جی، اب مجھے بابا جی کہتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے جو بال ہیں ان کو ڈائی نہیں کیا۔ میرے پوتے یا میرے نواسے جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ دادا ابو نانا ابو آپ بالوں کو وائٹ کلر لگاتے ہیں، میری تو فلاں فلاں عزیز جو ہے، اب میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ تو بلیک اور گرے اور وہ فلاں لگاتے ہیں، آپ تو وائٹ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں اب وائٹ ڈائی کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ زندگی کو انجوائے کریں، اور ہر وقت جو ہے وہ کسی سے مقابلہ نہ کریں۔ بس اس میں اور ایک بات ایڈ کر دوں اس آج کے ولاگ میں، یہ گپ شپ کا ہی ولاگ ہے، ایسے ہی بس میرا دل کیا میں نے کہا آپ سے بات چیت کروں۔ تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ زندگی سفر ہے، اور اس سفر میں ہر سواری کا علیحدہ علیحدہ اسٹیشن ہے، اور کہاں سے شروع ہونا ہے کہاں ختم ہونا ہے یہ سب کا علیحدہ ہے۔
اور کس کو کون چھوڑنے آیا کس کو کون لینے آیا یہ بھی علیحدہ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں بھی آپ کی نہیں کسی سے ملتی، مماثلت ہو سکتی ہے لیکن ملنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو بھرپور طریقے سے گزاریں، آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان کی لسٹ بنائیں، وہ میرے خیال ہزاروں میں ہوں گی، ہزاروں چیزیں جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کا مزہ لیں، وہ ان کی ملکیت کا فائدہ اٹھائیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ چھوٹا گھر ہے، چھوٹی گاڑی ہے، نہیں ہے گاڑی، رکشے پہ جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، کھانے کے لیے چیزیں کم ہیں، مزہ لیں، میں کہتا ہوں مزہ لیں، ان کو انجوائے کریں اور بالکل بے فکر ہو جائے کہ یہ میں جی اتنی لمبی لمبی کچھ نہ پلاننگ کریں، بچت ضرور کریں، پھر بیچ میں بچت کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے، تو بچت بھی ضرور کریں اور خیال بھی ضرور رکھیں، اور سب سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں اور اپنی صلاحیت کا خیال رکھیں۔ باقی دولت پیسہ یہ ہے نا، یہ تو پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، آپ کی صلاحیت کے پیچھے بھاگتا ہے، اگر آپ صلاحیت مند ہیں تو آپ کے پیچھے بھاگے گا، بات پھر ادھر ہی جانی ہے کہ یہ زندگی ایک سفر ہے، اس کو سفر کے طور پر لیں اور اس میں زیادہ پختہ بنیادوں پر کام نہ کریں، جتنی بنیادیں بنی ہوئی ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی سے مزہ لیتے جائیں، سیر تفریح کریں، گھومیں پھریں، عزیز و کار سے بات کریں، اپنے عزیزوں کو گلے لگائیں، اولاد کو گلے لگا کر چومیں چاٹیں، ان کو پیار کریں، کیونکہ ہم اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ کو اتنا قریب نہیں رکھتے اپنے، جتنا ہم غیروں سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم توجہ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے جی 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 کر رہے ہوتے ہیں، جی جی سر جی سر جی، تو یہ جی جی جو ہے نا یہ اپنے ماں باپ کے لیے رکھیں اور ان کے ساتھ بھی کریں جو کلائنٹس ہیں آپ کے، لیکن جی جی کا جو مین مرکز ہے وہ آپ کے ماں باپ ہونے چاہیے۔ سفر پر بات ہو رہی ہے، پھر سے یاد رکھیں کہ یہ زندگی ایک سفر ہے، اس کو ہم نے زندگی سے کوچ کر جانا ہے، پھر آگے جو زندگی ہے اس کا ہمیں پورا تعین نہیں، ہمیں جو بھی ہمارا مذہب بتاتا ہے، دوسرے مذاہب بتاتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ آگے جا کے حساب ہونا ہے، تو اس حساب کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ حساب ہونا ہے، اور حساب کس بات کا ہونا ہے؟ آپ کی عبادتوں کا حساب تو ہونا ہی ہے، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، رولز اور ریگولیشنز آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، ہر مذہب نے بنائے ہوئے ہیں، اور لوگ سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق ان کو پورا کر رہے ہیں اور اپنی علمیت کے مطابق ان کو پورا کر رہے ہیں، لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کو نہ جھوٹ بولنے کی آزادی ہے، اجازت ہے، نہ چوری کی اجازت ہے، نہ بے ایمانی کی اجازت ہے، نہ آپ کو بے حیائی، بد لیاضی اور قبضہ کرنے کی لوگوں کے وسائل پر یا لوگوں کی شخصیت پر قبضہ کرنے کی آپ کو کوئی آزادی نہیں ہے، آپ نے اپنی زندگی جینی ہے اور اپنا اپنا حساب دینا ہے، لہٰذا لوگوں کا حساب آپ نے نہیں کرنا، نہ ہی سوچنا ہے کہ کس کا کیا حساب کریں، تقدیر پر آج بات نہیں اتنی ہو سکی، تقدیر اور جو قسمت ہے اس کے بہت سارے بڑے حصے کو میں تو سمجھتا ہوں ہر پوری نہیں ہمارے قابو میں، لیکن یہ کہ چلیں تھوڑی سی، کیونکہ حساب کتاب کا ذمہ رب نے ہمارے لگایا ہے، اس سے میں یہ چھٹی اس میری کہتی ہے کہ حساب ضرور ہوگا، اور پھر اگر حساب ہوگا تو پھر ہمارے پاس اختیار بھی ہوگا، لازمی طور پہ ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، لیکن وہ اختیار محدود سا ہے، وہ یہی اختیار ہے کہ آپ اپنی جو سفر کی زندگی ہے، جو بھی آپ کا سفر ہے اس میں آپ نے ٹھیک چلنا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے جن چیزوں سے منع کیا ہے رب تعالیٰ نے ان سے بچیں، کوشش کریں بچیں، غلطیاں آپ کریں گے، غلطیاں ضرور کریں لیکن دہرائیں نہ غلطیوں کو، اور بچیں اور خوب انجوائے کریں اس زندگی کو، کیونکہ دوبارہ نہیں آپ کو ملنی، اگر ملے گی بھی تو وہ جو کسی مذہب کے مطابق کہ دوبارہ بھی وہ بندہ آتا ہے دوبارہ نئے جنم میں، تو اس کا ادراک آپ کو نہیں ہوگا، وہ شاید آپ کے خوابوں میں وہ فلمیں چلتی ہوں، اور چلتی ہیں فلمیں خوابوں میں کہ ایسے ایسے ہوا، ایسے ایسے، بندہ کہتا ہے یار ان جگہوں پہ تو میں کبھی رہا نہیں، تو یہ میرے خواب و خیال میں، میرا خیال ہے یہ شاید وہی وہاں سے انہوں نے کانسیپٹ یہ کریٹ کیا ہے کہ یہ انسان کی پہلی زندگی بھی کوئی ہوتی ہے جس میں وہ مختلف جگہ کے سین، اس کے وہ علاقوں کے سین آتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی سوچ اور آپ کے خیالات ہوتے ہیں، جیسا آپ رات کو سوچتے ہوئے سوتے ہیں، خیالات جیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں، جیسے ایمز آپ کے ہوتے ہیں، جیسا آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس طرح کے آپ کو خیال خواب آتے ہیں۔ اب یہ ایک اور موضوع شروع ہو گیا خیال و خواب، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن آج کے موضوع پر ہم واپس آتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس میں انگلش کا سفر بھی لازمی طور پر آتا ہے، غم خوشی اکٹھے چلتے ہیں، اور غم میں آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایک اور موضوع آ گیا، لیکن اب اس موضوع کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اسی پر ختم کرتے ہیں
کہ زندگی ایک سفر ہے اور اس کو سہانا بنانا کافی سارا ہمارے اختیار میں ہے. کچھ تو ہمیں ملتی ہیں چیزیں، ہم نے ان میں سے ہی، وہ کہتے ہیں جو ہمیں چیزیں ملی ہیں ہم نے اس میں سے ہی اپنے آپ کو نکالنا ہے، اس میں سے ہی آؤٹ پٹ نکالنا ہے. یعنی کہ جو ہمارے اندر ہے یا جو ہمیں ملا ہے، جو ہمارے آس پاس ہے، اس میں سے ہی ہم نے جو ہے وہ یہ بھی ہے، تو اسی میں سے ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اور کتنا کو بہتر بنانا ہے؟ اتنا ہی کہ بس یہ سفر اچھا گزر جائے، اور بعد میں لوگ ہمارے سفر پر کچھ سالوں تک ضرور ڈسکس کریں، کیونکہ اور نہیں تو 10-20 سالوں میں لوگ بھول جاتے ہیں. اب تو خیر بہت جلدی بھولنے لگ پڑے ہیں، کیونکہ افراتفری اور نفسی کا دور ہے. تو اللہ خیر کرے، آپ لوگ خوش رہیں اور لوگوں کو خوش رکھیں، یہی مین اپنا موضوع رکھیں، اور زندگی کے اور موت کے فلسفے کو یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ بات ہوگی. آج بس گپ شپ ہی ہوئی ہے، تو خدا حافظ.